در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. یعنی بہترین نمونہ کس کے لیے؟ جو یہ 3 شرطیں پوری کرتا ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کی یاد اور اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کی شرط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا. اور اسوے پہ چلنے کا مطلب شاید ایک ہماری میجورٹی آف ہماری جو امت ہے نا، اس نے بڑا غلط لے لیا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا اور میلاد کروانا اور ان کی محبت کے ترانے پڑھنا ہی صرف دیٹ از اے پارٹ آف اٹ. یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ شامل ہی نہیں ہے صرف سنتوں پہ چلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہ کرنا. دیٹ از اے پارٹ آف اٹ، بٹ دیٹ از ناٹ اونلی دا سنہ، دیٹ از ناٹ اونلی دا ٹیسٹ آف لو. اصل چیز کیا ہے؟ ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کے طریقوں پہ چلنا، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو جاری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پھر اس کے بعد وہ چاہے ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کر ترانے پڑھتا رہے اور نعتیں پڑھتا رہے، جو میری سنت سے منہ موڑ گیا وہ میرے میں سے ہے ہی نہیں، وہ میرے میں سے ہے ہی نہیں. اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو سنت اور بدعت ہے they are like the inversely proportional to each other. inversely proportion کیا ہوتا ہے؟ inversely proportion کا سائن آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ایک چیز بڑھتی ہے نا، میتھمیٹیکل ایکویشن ہے کہ جب ایک چیز بڑھتی ہے، ایک چیز کی ویلیو دوسرے کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ دوسرے کی بڑھاتے جائیں تو پہلے کی کم. اس کو کہتے ہیں inversely proportional. تو سنت اور بدعت انورسلی پروپورشن ہے. جہاں سنتیں آتی ہیں نا وہاں بدعتیں نہیں ہوتی، اور آپ جتنی بدعتوں میں لگتے جاتے ہیں سنتیں اتنی ختم ہوتی جاتی ہیں، سنتیں ختم ہوتی جاتی ہیں. تو اگر ہم اگر واقعی صحیح دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنتوں کو جاری کرنا پڑے گا، بدعتیں خود ہی ہم میں سے نکل جائیں گی. اور سنت کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اگر نہ ہم نے کبھی حدیث پڑھی؟ ہم تو وہ لوگ، اب آج کل تو ایک بڑا فتنہ ہے جی، لوگ حدیث کو ہی نہیں مانتے. تو آپ حدیث کو ہی نہ مانے تو پھر آپ نے سنت پہ کیا خاک عمل کرنا ہے؟ آپ اس آیت کو ہی نکال دیں پھر قرآن سے پلیز، بلکہ ساری آیتیں جہاں پہ لکھا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سب نکال دیں. اگر آپ نے حدیث کو ہی نہیں ماننا تو نکال سکتے ہیں، نہیں قرآن کو تو نہیں آپ بدل سکتے نا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا. لیکن آپ حدیث کو آپ منکر ہو سکتے ہیں، آپ ہو جائیں منکر. بہت ہی برا یہ فتنہ ہے جو چل پڑا ہے. 1400 سال سے دنیا کے جتنے ہمارے مسلمانوں کے امام چلتے آ رہے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ ہو، امام غزالی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، وہ ہمارے صوفیوں کے امام ہو، چاہے کسی نے سنت سے انکار نہیں کیا، کسی نے حدیث سے انکار نہیں کیا. وہ پاگل تھے، وہ جاہل تھے، انہیں کوئی علم نہیں تھا. آج ہمیں اتنی عقل آ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں 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 حدیث تو ٹھیک نہیں. سوچنے کی بات ہے یہ. تو تین شرطیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا ایٹیچیوڈ، کہ جب ان پر ایسا وقت آتا ہے نا مشکل کا تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی سوچیں تو صحیح ذرا کہ جب ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا کہ جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا. اور ہم تو کہتے ہیں اس دن کو ہم روئیں کہ ہم مسلمان ہی کیوں ہوئے. کاش میں بھی گوری ہوتی اور کسی گوری کے گھر پیدا ہوتی اور میرے گھر میرا نام بھی مارگریٹ ہوتا، یا میرا نام بھی جو ہے وہ کوئی ایسا ہی کوئی نام ہوتا، تو میں کیوں مسلمان بن گئی. یہ ہمارے دلوں کا حال ہے. ریلی یقین کریں یہی حال. اتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اس زمانے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ڈرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ ہوئی تھی؟ کیا جنگ احزاب؟ طوفان آندھی آئی، سب کچھ اڑ گیا، خود ہی جنگ ختم ہو گئی. اللہ ہمارے لیے نہیں کر سکتے؟ فرشتے نہیں اتار سکتے ہمارے لیے؟ کبھی اس ایمان کے لیول پر آ کے تو دیکھیں آپ. ایمان کی حلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ صرف تب محسوس ہوگی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جب آپ کو دین سے پھرنا ایسا فیل ہوتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانا. اور سچے مومنوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں حملہ آور لشکروں جب وہ حملہ آور لشکروں کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچ نکلی. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شاہ ہے فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. بڑا اچھا لگتا ہے نا یہ گاتے رہنا، لیکن جب اپنا وقت آتا ہے تو پھر سانو چیک کرو ذرا ہوندا کی. سبحان اللہ. تو شعر پورا کر دوں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار، بلکہ آپ کریں نا. بخشا ہے واقع خدائی. آگے دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی.
سبحان اللہ. ابھی تو بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو, اللہ کے اوپر اپنی سپردگی کو زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا, اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے, اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, یعنی کون سے؟ بنو قریظہ, جو پیچھے سے غداری کر گئے تھے, اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا, اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. یہ غزوہ بنی قریظہ ہوئی تھی جو سیرت میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا, اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس سے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی ان کی کہ اپنی بیویوں سے جا کر کہیں کہ اگر انہیں دنیا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی, وہ مال و دولت اکٹھا کرنا انہیں جائز نہیں ہوتا کہ وہ مریں اور ان کے جو ہے وہ زیور اور سونے کی اینٹیں اور وہ جو ہے نکل رہے ہیں وہ باغات, نبیوں کے لیے جائز نہیں ہوتا, ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی. نبیوں کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. علم ہے نبیوں کی میراث, علم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, نبیوں کی میراث علم ہے, اور علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں کہ وہ اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو نبیوں کی کوئی میراث, ان کی کوئی دولت نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ظاہر ہے کہ اسی فقر و فاقے میں ہی جو ہے وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ کوئی امیروں والا نہیں تھا, کوئی امیروں والا نہیں تھا, نہ انہیں کوئی شوق تھا محلوں میں رہنے کا. آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ حضرت عمر جو ہے وہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو رہے تھے, اور ان کے کمر کے اوپر جو ہیں وہ ان کے بستر جو سخت چٹائی اور بوریے کا جو بھی تھا, تو ان کے کمر پہ اس کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رونے لگے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جو کیسے و کسرا ہیں وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, وہ عیش کر رہے ہیں, اور آپ جو دنیا جہان کے بادشاہ ہیں, سردار ہیں, آپ کا یہ حال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا تم اس بات میں راضی نہیں ہو کہ کیسے و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹیں اور میں اور تم آخرت کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, تو ظاہر ہے پھر ان کی بیویوں اور ان کے گھر والوں کو اسی حال میں صبر کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آپشن دی تھی کہ چاہو, اٹس یور آپشن, کہ تم چاہو تو دنیا میں تمہیں سب کچھ مل جائے گا, تم اگر نبی اور اللہ یعنی اگر نبی سے الگ ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ, اور اگر تم نہیں الگ ہوگی اور اسی فقر و فاقے میں ہی زندگی گزارو گی تو پھر کیا ہے, تمہارے لیے اللہ کے ہاں اجر و حساب, تمہارا بہت بڑا اجر اور جزا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے عائشہ میں تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن فیصلے میں جلدی نہ کرنا, سوچ سمجھ کے, بلکہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر کے جواب دینا, کیونکہ انہیں آپشن دینے لگے تھے نا, تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں عائشہ چھوڑ نہ دیں مجھے. اینڈ دس از سو کیوٹ, یعنی لو آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار ہر وائف حضرت عائشہ, کہ عائشہ سوچ سمجھ کے دیکھو فیصلہ کرنا. نہیں کیوٹلی کہہ رہے ہیں, تو یہ پوری حضرت عائشہ نے حدیث یہیں پہ لکھی ہوئی ہے. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا, بلکہ اپنے ماں باپ یعنی ابو بکر اور اپنی ممی سے بھی جا کے پہلے مشورہ کرنا, پھر جواب دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھیجی ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہو تو دنیا تمہارے لیے, اور اگر رکھو گی تو پھر آخرت تمہارے لیے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ آپ نے مجھے کیسی آپشن دی ہے, میں ظاہر ہے آپ کو اور اللہ کو چنتی ہوں. اور باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو یہ آپشن دی تھی, اور سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنا تھا الحمدللہ, جس کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ان کا مقام کہاں تک پہنچا. پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے اوپر ہیں, وہ کیا, نبی کی بیوی ہو, تم میں سے جو صحیح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اس کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اچھا جی کیوں انہیں دوہرا ملے گا, وہ تو نبی کی بیویاں تھیں. ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں, ہاتھ کھڑا کر. اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں, ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ایگزیکٹلی, تھا کہ وہ ایک ٹھیک ہے, رول ماڈل, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. کیونکہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گی تو آپ سوچیں کہ پوری امت پر اس کا اثر آئے گا. اور اسی طرح ہوتا ہے, جتنی بڑی آپ کا درجہ اور آپ کا رینک ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی بھی دیتے ہیں, آپ پہ بلیسنگ بھی ہوتی ہے, آپ کے لیے مہربانی, آپ کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن اتنا ہی بڑا سوال بھی زیادہ ہوتا ہے, ذمہ داری. اسے کہتے ہیں نقمت برائے رحمت. ود اتھارٹی کمز ریسپانسبلٹی. اسپائڈر-مین کا لوگو ہے. اچھا, with bigger power comes bigger responsibility. اچھا, not bad, I like it. کیا with bigger power comes bigger responsibility. اچھا,
ओके, सही है। तो नबी की बीवियों तुम में से जो किसी से, लेकिन इससे एक और बात जो हमें सीखना चाहिए वो ये कि अगर नबी की बीवियों को अल्लाह ताला ऐसे कह सकते हैं तो सोचे कि फिर हमारे लिए क्या हुक्म होगा। उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोहरा अजर भी देंगे और हमने उसके लिए रिस्क करीम मुहैया कर रखा है। नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम क्या हो? तुम रोल मॉडल हो पूरी उम्मत के लिए और उम्मत की माएँ हो तुम लोग। वाकई कितनी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, जितना बड़ा उनका दर्जा है उतनी भारी जिम्मेदारी। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए। अब यहाँ से जो उनको हुक्म दिए जा रहे हैं ना, वो असल में उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूरी उम्मत की औरतों के लिए भी हैं। साथ साथ ये नहीं कि दबी जुबान से बात करने का हुक्म सिर्फ उनको था और हमें जो है हम जितनी मर्जी जो है वो जिस तरह मर्जी किसी से बात करें। वो क्या है कि दबी जुबान से बात ना करो कि दिल की खराबी का कोई मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ और सीधी बात करो। इसे हमें वकुलना कौलम मारूफा, इससे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तरीका बता रहे हैं कि एक औरत को ना महरम मर्द से बात कैसे करनी चाहिए। उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हलावत और मोहब्बत और वो नहीं डालनी चाहिए कि जैसे हम आम लोगों से या अपने महरम रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो फ़र्क होनी चाहिए। वी नीड टू हैव दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिफ्रेशिएट बिटवीन द टू टोन्स। ये नहीं कोई कह रहा कि आप उनसे यानी उनके सर पे पत्थर मारें, ऐसे बात करेंगे जैसे वो कहे कि अल्लाह अकबर है की हो या मेरे नाल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इस तरह लोचदार और मोहब्बत भरा लहजा और लटक लटक के बातें करना और नखरे से जब इस्माइल से मुझे पता चल रहा है कि यू नो व्हाट आई मीन। हमें इस आयत का एसेंस लेने की तौफीक अता फरमाए। देयर इज अ रीजन दैट दिस आया इज इन कुरान। नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जाहिलियत किसी सजदज ना दिखाती फिरो। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। करना के जो है दो मतलब किए गए हैं, उलमा कराम ने कहे हैं कि एक तो ये कि करार यानी सुकून से घर में रहो। और हैरान मैं होती हूँ उन औरतों के बारे में जो कहती हैं घर में हमारा दिल नहीं लगता। औरत का असल जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और इसमें कोई हमारे लिए कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि हमारा मकाम घर है। इसमें कोई हम कम नहीं हो रहे कि हमारा मकाम घर है। सोचें जरा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत के लिए भी कहा तो तुम्हारा फर्ज है बाहर निकल के मर्दों के शाना बशाना काम करो और जाके कमा के लाओ, तब आप लोग सही रहते हैं। हम लोग अल्लाह ताला ने हमें घर की मलका बनाया है। वी शुड, जैसे मौलाना मौदूदी ने कहा था कि मैं मानता हूँ जी, हम इकरार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या वो घर में भी रह सकती है कि नहीं? बस ये वो काम है जो नहीं कर सकती, बाकी उसने सब कुछ दुनिया का कर लेना। तो घर में करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार से रहो और फिर वकार से रहो। दोनों इसके मतलब है और दोनों बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह कि औरत का जो वकार है वो उसके घर में ही है। औरत जब घर से निकलती है, ये हदीसें इतनी आप लोगों के पास अगर तफहीम है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ एक दो हदीसें आपको पढ़ देती हूँ। हज़रत अनस से रवायत है कि औरतों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट गए और वो जहाद करते हैं, खुदा की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हम भी मुजाहिदीन के बराबर का अजर हासिल कर सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन का अमल पा लेगी। घर बैठ के आपको मुजाहिदों का अमल मिल जाता है। Isn't that amazing? उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्तूर रहने के काबिल चीज़ है। जब वो निकलती है तो शैतान उसको ताकता रहता है, यानी शैतान उसके पीछे लग जाता है। और अल्लाह की रहमत से करीब तर वो उस वक्त होती है जब वो अपने घर में होती। तो घरों में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घर जो है वो बनाए औरतों के लिए रहने ठहरने करार की जगह पर। और इसका क्या मतलब, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इसका क्या मतलब है? तबर्रुज के मानी है अरबी जुबान में नुमायां होने, उभरने और खुलकर सामने आने के हैं। हर जाहिर और मुर्तफा ऊपर उठी हुई चीज़ को तबर्रुज कहते हैं। तो बुर्ज का इस्तेमाल, बुर्ज भी इसी से निकला हुआ है कि जो चीज़ जगह प्लेन जगह से ऊपर उठा होता है उसको बुर्ज कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक तो नंबर 1 ये कि औरत के अंदर जितनी जीनत उसने, मैंने वो क्या कहते हैं, जो एक्वायर की होती है, अडॉप्टेड जीनत, कोई भी जेवर मेकअप ये वो ये सब का सब तबर्रुज है, वो क्या करना चाहिए? तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन औरतों को जाहिल कह रहे हैं कि जो लोगों को बाहर गैर मर्दों को अपनी जीनत दिखाती फिरती हैं। और दूसरी जगह पे ये भी आता है कि उसकी छुपाने की जितनी औरत में चीज़ें हैं उन सबको भी जाहिर नहीं करना। और इसके अंदर ज़मीन पे पाँव मार मार के चलना, अपनी चाल ढाल और चटक मटक, ये भी मौलाना मौदूदी ने वर्ड यूज़ किया, चटक मटक से अपने आप को नुमायाँ करे। यही तशरीह इस लफ्ज़ के अकाबर अहले लुगत और अकाबरीन मुफस्सिरीन ने भी की है। तबर्रुज के मानी लिखे हैं कि नाजो अंदाज से चलना, इठलाते हुए चलना, औरत का अपने हार और बुंदे अपने गले का जो है वो नुमायाँ करना, ये कि औरत अपने महासन जाहिर कर दे जिससे कि छुपाना चाहिए, ये सब के सब जो हैं ये जाहिलियत के तरीके हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे
جاہلیت میں لکھا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری ریسنٹلی ایک مسلمان عورت کو ایک نوبیل انعام پرائز ملا تھا، اور وہ ماشاءاللہ حجاب لیتی ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں تہذیب کے بڑے اونچے مقام پہ ہوں. انسان جب شروع ہوا تھا تو جاہلوں کی طرح کم لباس میں رہتا تھا، اور اب واپس جاہلیت کے دور پہ جا رہا ہے انسان کے، جب اس کا لباس اور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو آپ کی تہذیب کا، یعنی آپ کے کلچر اور سوفسٹیکیشن کی پیک ہے جہاں پر میں کھڑی ہوں. الحمدللہ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یعنی اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، ان کی وائفز بھی جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں کی جاتی ہیں. کون سی حکمت کی باتیں؟ جو حدیثیں تمہارے گھر میں بیان ہوتی ہیں ان کو یاد رکھو اور سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرمان ہیں اور راست باز ہیں. اب یہاں پہ یہ بڑی خوبصورت، اصل میں یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری جو ہیں وہ ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری باتیں مردوں کو ایڈریس کر کے کیوں کہتے ہیں، عورتوں کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ تو حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پورا قرآن جہاں پہ صیغہ میسکولن کا یوز ہوا ہے اس میں فیمنن شامل ہے، اور دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ جناب بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، اس میں عورت مرد شامل ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب بہت سارے مرد جاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں جاتی ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتے بہت سارے لوگ جاتی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اب یہ میسکولن کا صیغہ ہے، لیکن جنرل دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ میسکولن یوز کر کے اس میں فیمنن ایڈڈ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے، جتنا میسکولن یوز ہوا ہے اس میں فیمنن ایڈڈ ہے. لیکن حضرت ام سلمہ نے خاص طور پہ فرمائش کی تھی کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ الگ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیتیں کیوں نہیں بھیجتے. تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. آیتیں یوں ہیں: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بالیقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اب یہاں سے جو ہے حضرت زینب کے ساتھ جو شادی کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ پورا جو ایک ٹیسٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اور بلکہ پورے خاندان کے اوپر ہی وہ آتا ہے یہاں پر. یہ ویسے کیا ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے ٹیسٹ سے گزارنے کی، اور نمبر 2 اس کو قرآن میں مینشن کرنے کی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس عرب کے زمانے میں یہ والا جو ایک کسٹم تھا، ایک کلچر تھا، یہ اتنا وائڈ اسپریڈ تھا اور اتنا پریولنٹ اور اتنا نقصان دہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا تھا کہ خود رسول جو ہے اس پر عمل کر کے دکھائے. وہ کیا تھا کسٹم ان کا کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے وہ ایکچولی سگے بیٹوں کی طرح ہو جاتے تھے، اور ان کے ساتھ وراثت کا نظام، ان کے ساتھ اپنے کو ایسے سمجھاتا تھا کہ وہ اپنے ہیں، اور سارا کا سارا سسٹم، ماؤں کا پردہ بھی ختم ہو جاتا تھا ان سے، اور بالکل ایسے رہتے تھے جیسے وہ سگے بیٹوں کی طرح. اور یہ سسٹم ختم کرنا بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بچے کو اڈاپٹ کیا تھا، اپنا بیٹا بنایا تھا. اس کا کیا نام تھا؟ زید بن حارث. اور سبحان اللہ، حضرت زید بن حارث کی سٹوری اٹس این امیزنگ سٹوری کہ کس طرح وہ جو ہے غلام بن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے. حضرت خدیجہ جو ہیں ان کے کزن نے ان کو تحفے کے طور پہ ان کو دیا تھا، ظاہر انہوں نے بھی کہیں سے خریدا تھا، اور زید بن حارث جو آزاد تھے، ان کو خرید اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا. وہ ایک اچھے خاصے قبیلے سے تھے، تو بازار میں بک رہے تھے، تو وہاں پر خدیجہ کے جو کزن ہیں انہوں نے خریدا تھا ان کو، اور لا کر حضرت خدیجہ کو تحفے میں دیا تھا. حضرت خدیجہ نے ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا، اور تب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کچھ زمانوں کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ان کے پرانے قبیلے میں گیا، جس شہر سے وہ اغوا ہوئے تھے، یا اس شہر میں گیا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میلے میں آئے ہوئے ہیں، اور میلے میں بیٹھ کے اپنے کسی بچے کا ذکر کریں، اور ان لوگوں کی شکل جو ہے وہ بالکل زید بن حارث سے ملتی ہے. انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ آپ جس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، پروبیبلی اسی شکل کا بچہ جو ہے وہ مکے میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو آ کے اس سے مل لیں. تو وہ سگا باپ، حضرت زید بن حارث کا سگا باپ اور سگا چچا دونوں مکہ آئے، اور پوچھتے پوچھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے، اور زید بن حارث کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے باپ اور یعنی چچا ہیں سگے. اور کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں وہ کیا کر رہے تھے؟ غلام تھے. نا کیپ دس ان مائنڈ کہ ہم تمہیں لینے آئے تو چلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ سگے باپ اور سگا چچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل زید کو ہاں اجازت ہے، وہ جانا چاہے تو جائے.
کوئی نہ مانگا کہ کوئی مکاتبت کی جائے, کوئی مجھے پیسے دیے جائیں, اس کے بدلے مجھے کیا ملا. انہوں نے کہا نہیں, اگر زید جانا چاہتے ہیں تو جائیں. حضرت زید بن حارث نے کہا کہ نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ, وہ آدمی, وہ نبی, وہ شخص کہ جس کے غلام بھی اس کو چھوڑ کے نہ جانا چاہیں. سبحان اللہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زید بن حارث کا ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے. تب نبوت نہیں آئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اس وقت. ہاتھ پکڑ کر مکے لے کر گئے اور کہا کہ تمام مکے والے گواہ رہو کہ آج سے زید بن حارث نہیں ہے, زید بن محمد ہے, زید میرا بیٹا ہے آج سے. اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آپ سوچیں کہ یہ سارا ایک پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کی, اور یہ اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو وہ پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اب سٹوری کچھ یوں ہے, سبحان اللہ, بیوٹیفل سٹوری. اسی لیے مجھے حضرت زینب اتنی اچھی لگتی ہے نا, یقین کریں, شی از ون آف مائی فیوریٹ, حضرت زینب رضی اللہ عنہا. حضرت زینب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قریشیہ تھیں, اور ماشاءاللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں, اور بڑے اونچے قبیلے سے, ہاشمیہ تھیں, قریشیہ تھیں, یعنی اونچے خاندان کی تھیں. اور حضرت زید بن حارث جو تھے وہ تھے غلام. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ غلاموں کی, اور آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نیت اس میں دیکھیں, جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج دنیا میں غلامی جو ختم ہو چکی ہوئی ہے, اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسلام کا ہے, ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود ان کی لگائی ہوئی ہے. تو اتنی آپ ان کی خواہش یہ دیکھیں کہ انہوں نے زید بن حارث جو کہ غلام تھے, ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد جو قریشیہ ہاشمیہ اونچے خاندان کی تھی ان سے کروا دی. اور حضرت زینب بھی جو ہے وہ انہوں نے خاموشی سے, پہلے انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو غلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ آزاد کردہ غلام ہے. لیکن آزاد کردہ غلام کی بھی وہ تو رہتی نہیں نا, وہ بات نہیں وہاں پہ, یعنی اس جاہل معاشرے میں نہیں تھی. اب اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں تک کہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلطنت غلامہ بھی گزری ہے مسلمانوں میں, کہ وہ بادشاہ بنے. غلام اور کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی. یہ مسدس حالی میں وہ اسلام کی جب وہ بتاتے ہیں نا کہ کیسا اسلام پھیلا تھا, کنیز اور بانو کہتی ہیں مالکن, کنیز اور بانو آپس میں ایسی, زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی. یہ ہمارا حال مسلمانوں کا الحمدللہ, ہم اس معاشرے میں رہتے رہے ہیں جو اسلام دیتا ہے. لیکن اس زمانے میں ابھی یہ نہیں تھا. تو حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو غلام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آزاد کرتا غلام ہے. تو اس پہ ان دونوں کی شادی کرا دی گئی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت زینب جو ہے وہ دل سے ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکی, اور دونوں کی نہیں بنی. حضرت زید بن حارث جو ہے وہ بار بار آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آئی ایم ناٹ ہیپی ود زینب. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو اللہ کی طرف سے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ جب زید اور زینب کی طلاق ہو جائے گی تو تم زینب سے شادی کرو گے. اب آپ سوچیں ذرا کہ زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, اور اگر حضرت زینب سے وہ شادی کرتے طلاق کے بعد تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے بیٹے سے کی بیوی سے شادی کی, which could have been on chaos in Quraysh in مدینہ کی یہ بات ہے, ذرا مدینے میں آ چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور میرا کیا بنے گا, لوگ تو مجھے بہت باتیں بنائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, اور وہ بار بار زید کو سمجھاتے تھے کہ نہیں گزارا کرو, کچھ نہیں ہوتا, جو بھی ہو رہا ہے گزارا کرو. لیکن ایونچولی ان کی طلاق ہوئی, اور یہ حکم اترا اللہ کا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کریں گے. اور حضرت زینب کہتی ہیں کہ جب ان کے پاس یہ پیغام لایا گیا, وہ پوری حدیث انہی سے مروی. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور پتہ نہیں کسی کام میں تھی کہ میرے پاس پیغام آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے. تو میں نے سیدھا جا کے, کوئی جواب نہیں دیا, کچھ بھی نہیں کیا, میں نے سیدھا جا کے 2 نفل پڑھے اور میں نے استخارہ کیا, اللہ سے دعا مانگی اور میں نے ہاں کر دی. ظاہر ہے کہ عدت کے بعد یہ ہوا تھا. تو اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے, کس سے, زید بن حارث سے, جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا, اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, یعنی وہ ڈر تھا جو ان کے اندر. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے, حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. پھر جب زید نے, سبحان اللہ, پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام ہے, ابو بکر کا نام نہیں, عمر کا نام نہیں, علی کا نام نہیں, ایک صحابی کا نام ہے, اور وہ زید. فلما قضا زید منہا. اور اس کی وجہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا نا, یعنی اپنے باپ اور دادا کو چھوڑ کے, چچا کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا. اور بھی بے شمار ریزنز ہیں, لیکن دس از ون آف دا میجر ریزن. اس کے علاوہ طائف میں کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو خود پتھر کھا رہا تھا, زید بن حارث. اس کے علاوہ بھی جنگوں میں اور جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, زید بن حارث ان کے ساتھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید بن حارث سے محبت کا یہ حال تھا کہ جب حضرت زید کی پھر بعد میں دوبارہ شادی ہوئی اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے اسامہ بن زید, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت زید کی جو ہیں, اسامہ بن زید کی جو والدہ تھیں وہ کالی تھیں, حبشن تھیں, وہ افریقن تھیں, تو وہ نہایت کالے تھے. اور حسن اور حسین جو تھے یہ دونوں بہت اچھی یعنی رنگت کے تھے.
اور کہتے ہیں کہ عجیب منظر ہوتا تھا، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ عجیب منظر ہوتا تھا کہ جب ہم مسجد نبوی میں جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بچے اپنی گود میں بٹھا کے، ایک انتہائی کالا ہوتا تھا اور ایک انتہائی گورا ہوتا تھا، یا تو حسن، اور اس کو اتنی محبت کرتے تھے دونوں سے، یعنی کبھی انہوں نے حسن حسین اور اسامہ میں کبھی فرق نہیں کیا تھا. تو جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی جب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، تو ہم نے متعلقہ خاتون یعنی کون، زینب رضی اللہ عنہا کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، یعنی کہ ان کے کوئی میل جو ہے وہ پروجنی نہیں تھی، سبحان اللہ. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کی بنائی تھی اور میں اس کی آخری اینٹ ہوں، اب وہ دیوار مکمل ہو چکی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک یعنی کہ آنے والے وقتوں میں کہ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس کی بھی حدیثیں ہمیں سنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ان میں سے ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. اور ان میں سے جو 3 ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان سے تھوڑے عرصے کے بعد ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا. اسی عرصے میں صحابہ کرام کے زمانوں میں یہ دعوے ہو چکے تھے، جس میں ایک سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا. اس نے تو جھوٹا قرآن بھی لانے کی کوشش کی تھی، ایک ایسی فضول سی کتاب اس نے بنائی تھی. اس کے ساتھ بعد میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی اور اس کو قتل کیا گیا تھا. ایک بندی تھی، اس کا نام تھا سجا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بالکل صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نبیہ بھی نہیں آئے گی تو میں نبیہ ہوں. ہاؤ اسمارٹ از دیٹ نا. ویسے یہ کام ایسے اسمارٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور کئی لوگوں نے، اور ایون ہمارے زمانے تک جو ہے وہ لوگ کئی نبوت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں. ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے میرے بندے اگر تو مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اذکرونی فاذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں. کتنی بڑی بات ہے، یقین کریں. جسٹ سو امیزنگ. دنیا میں ہے کوئی ایسا انسان کہ جسے ہم یاد کریں تو وہ بھی ہمیں یاد کرے؟ ہم تو فون کر کر کے کئی لوگوں کو تھک جاتے ہیں، آگے سے نہ وہ فون اٹھاتے ہیں، 1000 کے پاس بہانے ہوتے ہیں، میسج کریں تو ان کی ریڈ ریسیپٹس آف ہوتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ہر وقت ایک مومن کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہی لگا ہونا چاہیے. چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں نا، ہمارا دل اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. وہ جیسے ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے، ہاتھ کارول تے دل یارول. یعنی کارول کا مطلب ہے کام کی طرف. پنجابی میں کار کو کام کہتے ہیں. کار ہے آپ کی گاڑیاں نہیں جو آپ چلاتے ہیں، کارول کی گاڑی چل رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں دل یار. ہاں کار بھی وہ اٹ از ون آف دا تھنگ، یہ واقعی. لیکن دل یارول، ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہو. اور اگر نہیں جڑتا نا، دعا مانگ لیں، ابھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تسبیح کرنے کی توفیق دے دو، میں تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کروں. وہی تو ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، سراجم منیرا. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کافر و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اگر شادی کانزومیٹ نہیں ہوئی ہے تو عدت نہیں ہوتی ہے، اور لیکن پھر بھی جو مہر ہے بہتر یہ کہ ادا کر دینا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلے طریقے سے مال دے کے. ہر یہ ساری کی ساری آیتیں جو دیکھیں عورتوں کے حق میں جاتی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری
وہ بیویاں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشنس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, وہ کوئی عام انسان نہیں تھے. انسان تھے, وہ عام انسان نہیں تھے. He was not an ordinary human being, he was extra ordinary human being. اور ان کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہوئی تھیں وہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھی. کچھ چیزیں اور مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی, عام لوگوں پر فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کیے دوسرا روزہ رکھ سکتے تھے, اسے کہتے ہیں یوم وصال. ہم نہیں کر سکتے روزہ افطار کیے بغیر آپ اگلا, یعنی آپ یوں کہیں کہ میں 2 دن مسلسل سوتی رہوں, افطاری سے پہلے سو گئی اور سحری کے بعد اٹھی, آپ کا اگلا روزہ نہیں ہوگا. ڈو یو نو دیٹ؟ نہیں کر سکتے, اجازت ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ, افطار کر کے پھر اگلا روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی وہ کر سکتے تھے, اللہ نے ان کو اجازت دی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی بھی پرمیشن دی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں ان کی 9 بیویاں رہ چکی ہیں, یعنی پھر اس کے بعد ایک کی ڈیتھ ہوئی. تو پھر جیسے خدیجہ تھی پہلے, ان کی ڈیتھ ہوئی, تو پھر دوسری بیوی کون سی تھی؟ سودا. تیسری کون سی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے خاص جو ہیں وہ احکامات جو ان کے لیے جائز تھے اور باقیوں کے لیے نہیں جائز ہیں. وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دی ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں, اور تمہاری وہ چچا زاد بہنیں اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے, ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو. کیونکہ جب مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کا کزنس کے ساتھ شادیوں کا ایک عجیب کانسیپٹ تھا. کرسچنس میں آپ کو معلوم ہے کزنس کے ساتھ شادی الاؤڈ نہیں کرتے, مسلمانوں کو الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, ناٹ دیٹ کہ فرض ہے, کیونکہ یہاں جب آ جاتے ہیں نا تو ہم نے ضرور اپنے بچوں کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے ہی کرانی ہوتی ہے. فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے, ہاں الاؤڈ ہے. تو یہ اور اس طرح یہودیوں میں جو ہے نا وہ تو اب سگی بھتیجی اور بھانجی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. تو ان میں افراد و تفرید دونوں میں ہے. اسلام اسٹل از اے بیلنس ریلیجن الحمدللہ. جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. کزنس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نام محرم, ان سے شادی جائز ہے. اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو, اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے, یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں, جو ہم الحمدللہ ڈیٹیل میں سورہ بقرہ اور سورۃ نساء میں پڑھ چکے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو, جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو, اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس کے معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی. یہ بڑی ڈیٹیل طلب باتیں ہیں سبحان اللہ کی کیسے کن عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی یعنی دے چوز. حضرت جویریہ, حضرت صفیہ, یہ وہ ہیں جو غلام بن کر آئی گئی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا, اسلام کرنا قبول کیا تھا, اور انہوں نے شادی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح ام سلمہ, ام حبیبہ. اور یہ جو لکھا گیا ہے کہ یہ جس کو چاہے پاس رکھو اور دور رکھو, اس میں اگزامپل سب سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا سلوک کیا ہے. حضرت سودا کی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی. تو یہ ساری ڈیٹیل والی باتیں الحمدللہ کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. ورنہ ہم سیرت جی یعنی خود آپٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے, اس طرح یعنی تحفہ دینا نا اپنے آپ کو, لیکن تحفہ بھی مہر کے بعد ہے. یہ نہیں کہ مہر کے بغیر ہی جو ہے وہ الاؤڈ ہو جاتی ہیں, اس طرح نہیں, یعنی نکاح کر کے. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی, اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی ہوں گے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اللہ حکیم اور حلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل میرجز کی بہت ساری ریزنز اور حکمت اور لاجک ہے. صرف 2 میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ایک تو نمبر 1 بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں اتنی زیادہ شادیاں تھیں جس کی وجہ سے اسلام جو ہے یہ تیزی سے عرب میں پھیلا. حضرت ابو بکر سے شادی کرنے کی ریزن, کی بیٹی سے شادی کرنے کی ریزن یہ تھی عائشہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بکر کا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے خلیفہ بننا تھا. سیم کیس ود عمر رضی اللہ عنہ. اسی طرح سیم کیس ود کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دے دی تھی, اور حضرت علی کو بھی اپنی بیٹی دے دی تھی. یہ چاروں نے خلیفہ بعد میں بننا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے. یہ ریزن تھی. اس کے علاوہ جب حضرت جویریہ کی شادی ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی کہ حضرت جویریہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئی تو ان کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح ام حبیبہ کا اسلام قبول کرنا جو ہے ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے لیے موجب ہوا تھا, اور قریش جو ہے اس سے دب گئے تھے. یہ جو اہل مکہ جو فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی, اس کی ایک بڑی وجہ ام حبیبہ کا اسلام قبول کرنا تھا. اسی طرح ام سلمہ جو ہیں ان کا اسلام کا, اور ہر ایک کی اتنی لاجک ہے. اور دوسری لاجک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قرآن میں آتا ہے, ابھی ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا ہے, کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر ایک زندگی کے پہلو کے لیے ایگزامپل ہے, نمونہ ہے. ہی از اے رول ماڈل ایکسیپٹ فار ون تھنگ, اینڈ واٹ از دیٹ؟ بینگ اے وومن. ویئر ول یو فائنڈ یور رول ماڈل؟ نہیں پا سکیں گے نا.
کہ بینگ اے وومن میں اب کہ کس کو فالو کروں، جو میرے فیمنن پرابلمس ہیں، جو میری اپنی خواہشات یا میرے اپنے ایموشنز ہیں، یا میرے اپنے یعنی طلاق کے ہو گئے، میاں بیوی کے رشتہ ہو گیا، یا کچھ بھی ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے نہیں مل سکتے. ہم بینگ اے مین. لیکن دنیا کی کوئی ایک عورت نہیں ہو سکتی تھی جس میں یہ سب چیزیں ایک وقت میں آ جاتی. تو یہ سب مائیں جو ہیں، اسی لیے ان کو مائیں بنایا گیا نا کہ دے ول آل بی مائی رول ماڈل فار ایوری سارٹ آف ویمن. آپ کی ہر پرابلم کا حل آپ کو امہات المومنین میں مل جائے. سبحان اللہ. اینڈ دیٹ از دا ریزن. چاہے آپ چھوٹی عمر کی ہیں، آپ بڑی عمر کی ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، شادی کے بعد مطلب کسی کی طلاق ہوئی ہے، دوسری شادی ہو رہی ہے، کسی کوئی بیوہ ہوئی ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی ریورٹ ہو کر آئی ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں تھیں کہ آپ نے جس میں اپنا رول ماڈل ڈھونڈنا ہے. آپ اس سے یہ صرف ابھی میں نے آپ کو 2 لاجکس بتائی ہیں. دیر آر سو مینی ادر لاجکس الحمدللہ. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت. اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہا کرو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یعنی جو پردہ چہرے کا پردہ تھا نا، وہ نبی کی بیویوں کے اوپر فرض تھا. دے ور ناٹ الاؤڈ کہ وہ کسی بھی مرد کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی. اور اسی طرح ان پر یہ لازم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، ان کی فوتگی کے بعد دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی. یا مومن عورتوں کے لیے نہیں. یہ تمہارے ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، اب یہ جو کون ہے محرم رشتے ہیں، محرم اور نا محرم، اتنی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں جو محرم رشتوں میں بتائے ہوتے ہیں. سورہ نور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی پڑھ چکے ہیں، ایون سورہ نساء میں بھی. سمجھ نہیں آتی اتنی ڈیٹیل میں کیوں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. حالانکہ ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی محرم ہے نا محرم، ہمارے تو سارے ہی بھائی نہیں ہوتے، سارے ہی بھائی ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، وہ جو ہسبینڈ کے دوست ہوتے ہیں وہ تو محرم ہونے چاہیے نا، تو بھائی ہوتے ہیں، فلانے بھائی تو فلانے بھائی نہیں. اور کزنس تو کم از کم محرم ہی ہونے چاہیے. نہیں، سب سے بڑا فساد ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے بھائی ہوتے ہیں، کلاس فیلوز بھائی ہوتے ہیں، کولیگز بھائی ہوتے ہیں. بھائی جب وہ بھائی ہیں تو پھر محرم ہی ہوئے نا. جیسے وہ میری ایک ٹیچر ہی تھی سبحان اللہ، تو وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے پردہ شروع کیا نا، نقاب کرنے لگی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر تم نے نقاب کیا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست اگر میری وجہ سے آپ سے ملتے تھے تو انہیں تو چھوڑ ہی دینا چاہیے. تو ہم تو مل کے بیٹھتے ہیں سارے ایک ہی ٹیبل پہ. آئے نا بھائی آپ لیتے نہیں ہیں، بھابھی کیا آپ نے زبردست بنائی ہے بریانی، بھابھی آپ کے تو ہاتھ کا ذائقہ جواب. یہ کیا محرم نا محرم، ریئلی جسٹ ٹیک دیم آؤٹ. یہ ہمارے لیے تھوڑی آئی ہیں. سبحان اللہ، دیر از اے ریزن. سوچیں تو صحیح ذرا، اگر سبھی محرم تھے تو یہ کیا اللہ کو قرآن میں کیا ضرورت پڑی تھی اتنی ڈیٹیل میں بتانے. اور یہ مل کے بیٹھنا اور آپس میں گپیں لگانی، اٹس ناٹ الاؤڈ. یہ پسند نہیں ہے، اس میں بڑی خرابیاں. یہ پردے کے احکامات جو دیے گئے ہیں، یہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ. اچھا تو دیور جیٹ تو محرم ہی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم موت، انا للہ و انا الیہ راجعون. ریئلی وی نیڈ ٹو ویک اپ. یہ کوئی ریزن ہے یہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور کوئی ریزن ہے جو آپ سب لوگ آج یہاں پہ بیٹھے کے سن رہے ہیں میرے منہ سے یہ باتیں ہیں. میں آپ کو چاہے جتنی بھی بری لگ رہی ہوں، سبحان اللہ. وی نیڈ ٹو بی جوائنٹ فیملی سسٹم، کوئی منع نہیں ہے. وی کین بی، یعنی اس میں اگر آپ رہ سکتے ہیں اچھے طریقے سے، یعنی اگر گھر میں ایک سسٹم ہے جس میں کہ بہت زیادہ فرینکنس نہیں ہے اور اپنے اس میں مل کر لوگ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو وہ چیزیں جو پردہ ہے اس کو آپ کو کم از کم اس کی حدود اور قیود کا خیال رکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بھائی بات؟ زیادہ بڑی خرابی یہ ہے کہ جو مل جل کے سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں گپیں لگانا اور ہنسنا کھیلنا اور جوک سنائے جا رہے ہیں، یہ زیادہ خرابی. اسلام میں لوگ کہتے ہیں جی اسلام ہے، اور ابھی تو پردے کی آیتیں ابھی آگے آنی ہیں، ابھی تک شروع بھی نہیں کی ہے. پردہ لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں پردہ ہی نہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا، نہیں اسلام میں تو پردہ ہے ہی نہیں. اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بڑی بڑی ویڈیوز ہیں اس کے اوپر کہ اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں. اسلام میں 4 پردے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اسلام میں 4 پردے ہیں. دیٹ از ویری لاجیکل. ایک پردہ جو ہے نا وہ تو گھر کے اندر کا پردہ ہے، آپ کے اپنے محرموں سے بھی پردہ ہے. کیا بیٹی جو ہے باپ کے سامنے کسی بھی طرح آ سکتی؟ اس کو بھی ایک بھائی کے ساتھ شرم اور لحاظ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے، اپنے چچا اپنے ماموں کے سامنے بھی، وہ بھی ایک پردے کا لیول ہے.
اور وہ پردے کا لیول اس کا اس کی عورتوں کے ساتھ کم ہوگا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس سے بھی کم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک پردہ ہے. دوسرا پردہ جو ہے گھر کے باہر کا پردہ ہے کہ عورت گھر سے نکلے گی کیسے, وہ بھی ہم پڑھنے لگے. تیسرا پردہ جو ہے وہ ہے آپ کے عورتوں اور مردوں کا آپس میں پردہ. چوتھا پردہ جو ہے وہ انسان کے دل کا پردہ, دل کا پردہ ہے, اور نظر کا پردہ, اور حیا اور شرم کا پردہ. وہ اگر آپ کسی کو نقاب بھی پہنا کے اور کونے میں بھی کھڑا کر دیں نا, اس کے دل میں پردہ نہیں ہے نا, تو وہ اس میں سے بھی باہر نکل آتے ہیں لوگ. اور ویسے کسی سے ویسے پوچھیں تو پردہ جو کہتے ہیں نہیں, پردہ تو دل میں ہوتا ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ہاں صرف دل کے پردے کو مانتے ہیں, وہ چوتھے پردے کو بس مانتے ہیں. چلو شکر ہے اسی کو مانتے ہیں. حالانکہ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سورہ نور میں بھی وہی آپ کو 2 شعر سنائے تھے کہ جو شمع سر عام لٹاتی ہے اجالے, اس شمع کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی. تسلیم کے پردہ ہوا کرتا ہے نظر کا, نظروں میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہتی. اچھا جی, تو کیا ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں؟ اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کوئی آپشن نہیں ہے, یہ آپ پر فرض ہے. اور وہی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا وہ ہلاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور سلام بھیجنا چاہیے. اور بہت سارے درود ہیں جو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا پھر ایک اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اور جو سب سے لمبا اور خوبصورت ہے وہ کون سا؟ درود ابراہیم, اور وہ سب سے افضل بھی ہے, وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم نماز میں اس کو فرض کر کے یعنی سنت بنا کے کم از کم ہم دن میں جتنی نمازیں 5 مرتبہ تو ہم ضرور وہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, درود شریف اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے. اور اس خیال سے پڑھنا چاہیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو فرشتے لے کے ہمارے نبی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ لے کر ہم اس کا جواب ہمیں دے رہے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑا بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر پر لیا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا تو وہ سن لیں. قل لازواجک, کہہ دو کس سے؟ اپنی بیویوں سے. و بناتک, اور اپنی بیٹیوں سے. اور کس سے؟ ونساء المؤمنین, مومن عورتوں سے بھی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. یدنینا کا مطلب ہے ڈال لیں, لٹکا لیں, علیہن اپنے اوپر, من جلابیبہن اپنی ان اوڑھنیوں میں سے جو انہوں نے لی ہوئی ہے. اس کی ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے مختلف طریقوں سے یعنی آپ ڈیٹیل میں جائیں کی گئی ہے, لیکن سب کا لب لباب, نچوڑ اور تھیم اور مین پوائنٹ ایک ہی ہے. وہ یہ کہ ہر مسلمان عورت کے پاس اس کے اپنے کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں باڈی کے اوپر, اس کے علاوہ ایک چادر ہونی چاہیے, کوئی آؤٹر گارمنٹ ہونا چاہیے جو اس کے سر پہ بھی ہو. وہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک بھی ہو سکتا ہے. جیسے ادھر تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوڑھنی تم نے لی ہوئی ہے اسی کو سر پہ لے لو, یعنی کہ چادر اپنی جو ہے وہ سر پہ لپیٹ لو اور اپنی پوری باڈی اس سے کور کرو. دیٹ ہیز ٹو بی این آؤٹر گارمنٹ. اب اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ نیچے الگ پہن لیں. اب وہ ابایا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, آپ کوئی کارڈیگن پہن سکتی ہیں, آپ کوئی ویسے شال لے سکتی ہیں, آپ کوئی پل اوور لے سکتی ہیں, آپ کوئی کچھ بھی جو بھی آپ نے پہننا ہو کچھ بھی پہننا ہو, لیکن اٹ ہیز ٹو بی این آؤٹر گارمنٹ. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا من جلابیبہن, اپنے کپڑوں میں سے نہیں جو انہوں نے پہنا ہوا ہے. من لباسہن نہیں لکھا ہوا, جلابیب کہتے ہیں اس کو جو آپ نے چادر اوپر لی ہوئی ہے. اور اس کو کیا کریں؟ علیہن, اپنے سروں پر ڈال لیں, اپنے اوپر ڈال لیں. اور اس کے اوپر کسی عالم کا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے کہ حجاب فرض ہے, سر ڈھانپنا عورت کا فرض ہے. کچھ تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقاب فرض ہے, ان کی بھی ایک تعداد ہے. کچھ کہتے ہیں نقاب فرض نہیں ہے, اٹس این آپشن, کریں تو افضل ہے, نہیں کریں تو بھی جائز. حجاب کے اوپر ایوری بڈی از یونانیمس کہ وہ مسلمان عورت کا سر کم از کم ڈھکا ہونا چاہیے جب وہ باہر نکلے. اے نبی, اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. قرآن میں پھر تو آپ جس طرح لوگ قرآن میں کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں دکھائیں کہ شراب کہاں, حرام کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. قرآن میں پھر آپ دکھا دیں کہ زنا کہاں لکھا ہوا ہے, حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے طریقے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی پہ نہیں قرآن نہیں اترتا کہ جون سا ورڈ آپ کو چاہیے وہی قرآن میں لکھا ہوا نظر آ جائے. باقی تفصیلات ہمیں حدیثوں سے اور علماء کرام کی تفسیروں اور تشریحوں سے اور صحابیات کے جو انہوں نے اس زمانے میں کی اس سے ملتا ہے. شمالیہ زندگی میں اپنی مرضی سے لیں یا نہ لیں, کفن میں تو آپ کو The thing that really bothers me ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے غصہ آتا ہے
کہ there are a lot of things we don't practice but at least دل میں شرمندہ تو ہونا, وہ جو اکڑ جاتے ہیں نا آگے سے, جس سے یہ questions ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے سر پہ لوگ, کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے, وہ بہت وہ بالکل صحیح. اور کوئی نہیں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, وہ واقعی ہے. میں آئی ایم ناٹ گیونگ یو سولس اور سم تھنگ. بات یہ ہے کہ اگر آپ, کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا پردہ کرنا ایک برابر ہے, سب کے لیے آسان ہے, سب ایک جیسا پردہ کر. ہر ایک کو چاہیے کم از کم ایک سٹیپ آگے چلے, ایک سٹیپ آگے چلے اور اللہ سے دعا مانگے, اور کم از کم خواہش رکھے دل میں, اور کرے کہ میں کبھی نہ کبھی ضرور کر لوں گی, اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے. اور بالکل ان کی صحیح بات کہ اکڑ نہ جائے کہ نہیں تو نہ صحیح, یہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگے. پھر دیکھیں آپ کو خود اپنے پردے سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ کوئی اتارنا بھی چاہے تو آپ سے اتارا نہیں جائے گا. دعا مانگیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ سب کام دعا سے آسان کر دیتے ہیں. یقین کریں دعا, اس میں اتنا جادو ہے کہ آپ کا خود دل بدلنے لگتا ہے, چیزیں آسان ہونے لگ جاتی ہیں. کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالتے ہیں آپ کو خود پتہ نہیں چلتا. کوئی نہیں کہتا کہ یہ واقعی دین پہ چلنا عورتوں کے لیے کوئی مشکل آسان کام, واقعی مشکل کام ہے. سر کور کرنا مشکل کام ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, لیکن آپ خواہش تو کریں, آپ امید تو کریں, آپ کوشش تو کریں, آپ دعا تو مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ دے آر نمبر 1 کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں, مسلمان عورت ہیں. نمبر 2 وہ شریف عورتیں ہیں. نمبر 3 وہ عورتیں ہیں who are not interested in any sort of لغویات اور لہو ولب. میں بچیوں کو پڑھایا کرتی ہوں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کا حجاب لینا نا, it says on your hijab that I am not interested. جو اسکولوں کا حال ہے, کالج اور یونیورسٹیوں کا حال ہے, جو ہر کوئی آ کے آپ کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کے حجاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے I am not interested. نہ ستائی جائیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے اور پھر اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہو گئی ہے, جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے. اور یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ کر پاؤ گے. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے, تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے, اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. ہے ایمان لانے والو, اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے, اور اللہ درگزر فرمانے والا ہے اور فرمانے والا رحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.